ایک گاؤں کے کنارے مٹی کی خوشبو سے بھرا ہوا ایک سادہ سا گھر تھا، جہاں ایک محنتی باپ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ باپ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں بالوں میں سفیدی اور آنکھوں میں تجربے کی گہرائی اتر آتی ہے۔ اس کی زندگی کی ساری کمائی یہی 3 بیٹے تھے، جنہیں اس نے پسینے، دعا اور صبر سے پالا تھا۔ ہر بیٹا الگ مزاج رکھتا تھا، کوئی تیز، کوئی خاموش اور کوئی ضدی، مگر دل کے بڑے کوئی نہ تھے۔ باپ کی خواہش تھی کہ اس کے بعد بھی یہ گھر محبت، عزت اور اتحاد کی مثال بنا رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف بڑھنے لگے تھے۔ باپ یہ سب خاموشی سے دیکھتا اور دل ہی دل میں کوئی ایسا سبق سوچتا جو انہیں ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ سب سے بڑا بیٹا خود کو سب سے عقل مند سمجھتا تھا اور ہر فیصلے میں اپنی بات منوانا چاہتا تھا۔ درمیانی بیٹا خاموش رہتا مگر دل میں بہت کچھ جمع کر لیتا اور وقت آنے پر شکوے بن کر نکلتا۔ سب سے چھوٹا بیٹا جذباتی تھا اور بات بات پر ناراض ہو جاتا اور گھر کا ماحول بوجھل کر دیتا۔ کھیتوں کی تقسیم ہو یا گھر کے خرچ کا معاملہ، ہر بات پر بحث شروع ہو جاتی۔ باپ جب سمجھاتا تو سب سر ہلا دیتے، مگر دلوں میں ضد باقی رہتی۔ گاؤں والے باپ کی عزت کرتے تھے، مگر اس کے گھر کی اندرونی کشمکش سے واقف نہ تھے۔ باپ جانتا تھا کہ اگر اس نے بروقت کچھ نہ کیا تو یہ اختلاف نفرت میں بدل سکتا ہے۔ ایک دن باپ نے تینوں بیٹوں کو صحن میں بلایا جہاں نیم کا پرانا درخت کھڑا تھا۔ اس نے 3 لکڑیوں کے گٹھے منگوائے اور بیٹوں کے سامنے رکھ دیے۔ پہلے بڑے بیٹے کو کہا کہ اس گٹھے کو توڑ کر دکھاؤ۔ اس نے پوری طاقت لگائی مگر ناکام رہا۔ پھر درمیانی بیٹے نے کوشش کی، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، مگر لکڑیاں سلامت رہیں۔ آخر میں چھوٹے بیٹے نے بھی زور لگایا، مگر وہ بھی ہار گیا۔ پھر باپ نے گٹھا کھول کر لکڑیاں الگ الگ کر دیں اور ایک ایک لکڑی سب کو دی جو آسانی سے ٹوٹ گئی۔ باپ نے گہری سانس لے کر کہا کہ جب تک تم تینوں اکٹھے ہو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا، مگر جب تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو دنیا کی معمولی سی ٹھوکر بھی تمہیں بکھیر دے گی۔ یہ بات صرف لکڑیوں کی نہیں بلکہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے۔ باپ کی آواز میں نرمی تھی مگر الفاظ میں وزن اور آنکھوں میں نمی تھی۔ تینوں بیٹوں نے پہلی بار اس مثال کو دل سے محسوس کیا۔ انہیں اپنی ضدیں، انا اور چھوٹے چھوٹے جھگڑے بے معنی لگنے لگے۔ اس لمحے صحن میں خاموشی تھی مگر دلوں میں بہت شور ٹوٹ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور باپ کی صحت کمزور ہونے لگی، مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ اب بیٹے مل جل کر کام کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے کی بات سننے لگے تھے۔ گھر میں ہنسی واپس آ گئی تھی اور کھیتوں میں برکت محسوس ہونے لگی تھی۔ گاؤں والوں نے بھی اس تبدیلی کو دیکھا اور اس گھر کی مثال دینے لگے۔ باپ اکثر چارپائی پر بیٹھ کر انہیں اکٹھا دیکھتا اور خاموش مسکرا دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی دی ہوئی مثال نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب اسے دنیا سے جانے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ایک رات باپ نے تینوں بیٹوں کو اپنے قریب بلایا اور دھیمی آواز میں بات کی۔ اس نے کہا کہ دولت، زمین اور نام عارضی ہیں، مگر بھائی چارہ ہمیشہ کا سرمایہ ہے۔ اگر تم نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم خالی رہو گے، مگر اگر اتحاد رکھا تو کم میں بھی خوش رہو گے اور عزت پاؤ گے۔ تینوں بیٹوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے باپ کے ہاتھ چوم لیے۔ اس لمحے انہیں اندازہ ہوا کہ باپ صرف رشتہ نہیں بلکہ سایہ ہوتا ہے، اور اس سائے کی ٹھنڈک اتحاد اور محبت سے ہی قائم رہتی ہے۔ باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ نیم کا درخت اور لکڑیوں کی مثال زندہ رہی۔ تینوں بھائیوں نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور کبھی بکھرنے نہ دیا۔ ان کا گھر گاؤں میں اتحاد، صبر اور سمجھداری کی نشانی بن گیا۔ آنے والی نسلوں کو وہ یہی کہانی سناتے کہ اختلاف فطری ہے، مگر نفرت تباہی ہے۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ اصل وراثت زمین یا سونا نہیں بلکہ بھائی چارہ ہے۔ باپ کی سادہ سی مثال نے ان کی پوری زندگی سنوار دی تھی، اور یوں 3 بیٹوں اور ایک باپ کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک سبق بن گئی۔